احمد المہدی کان عنده 50 بندقیۃ خاصۃ به۔ سید احمد شریف نے مجھے بتلایا کہ ان کے چچا مہدی کے پاس ان کی مخصوص 50 بندوقیں تھیں۔ کیا تھیں؟ 50 مخصوص ان کی بندوقیں تھیں۔ وکان یتعاہدها بالمسح والتنظیف بیدہ، اور وہ اس کی نگرانی دیکھ ریکھ کرتے تھے، خود سے صفائی اور پوچھ کر صاف کر کے، یعنی خود سے پوچھتے تھے، صاف کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ بندوق اگر صاف نہ کیا جائے تو اس کی نلی خراب ہو جاتی ہے، تو اس کو جو ہے وقتاً فوقتاً پورے جو اس کے پرزے کھول کر کے باقاعدہ صفائی کی جاتی ہے۔ لا يرضى ان يمسحها له احد من اتباعه المعدودين بالمئات قصدا وعمدا، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے سینکڑوں متبعین میں سے، المعدودین بالمیات جن کا شمار سینکڑوں کیا گیا، یعنی ان کے سینکڑوں متبعین میں سے کوئی بھی اس کو خود سے ان کے لیے پوچھ دے جان بوجھ کر۔ کیسے؟ قصداً وعمداً، جان بوجھ کر، ہاں بغیر ان کی اطلاع دیے کسی نے صاف کر دیا ٹھیک، لیکن ان سے پوچھے یا ان سے معلوم کر کے ہم پوچھ دیں، یہ پسند نہیں کرتے۔ لیقتدی بالناس، تاکہ لوگ ان کی اقتداء کریں، وَيَحْتَفِلُوا بِأَمْرِ الْجِهَادِ وَعُدَّتِهِ وَعَتَادِهِ، اور لوگ اقتداء کریں اور جہاد کے معاملے اور اس کی تیاری، اس کے سامان کی عظمت کو، اہتمام کو سمجھیں۔ وَكَانَ نَهَارُ الْجُمُعَةِ يَوْمًا خَاصًا بِالتَّمْرِينَاتِ الْحَرْبِيَّةِ مِنْ طِرَادٍ وَرِمَايَةٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، اور جمعہ کا دن جنگی مشقوں کے لیے، جیسے حملہ کرنا اور تیر اندازی کرنا اور جیسے اور کام کرنا، اس کے لیے مخصوص تھا۔ کیا تھا؟ اس کے لیے مخصوص تھا۔ فَكَانَ يَجْلِسُ السَّيِّدُ فِي مَرْقَبٍ عَالٍ، رقبہ کے معنی پر نگرانی کرنا، اونچی جگہ بنائی جاتی ہے، وہ بیٹھ کے نگرانی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں گھوڑ سواری یا اس طرح کے جو وہ ہوتے ہیں، آج کے دور میں بالکنی ہو گئی، اسٹیڈیم دیکھا آپ نے، تو نیچے سے اوپر اٹھاتے ہیں، اس طرح سے مرقب عالی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ سید احمد شریف رحمۃ اللہ علیہ سے سنوسی اونچی جگہ پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ والفرسان تنقسم صفین، اور گھوڑ سوار 2 صفوں میں بٹ جاتے تھے۔ وَيَبْدَأُ التِّرَاء، بدا کبھی لازم بھی ہوتا ہے، کبھی متعدی بھی ہوتا ہے۔ وَيَبْدَأُ التِّرَاء، اور حملہ شروع ہو جاتا ہے۔ فَلَا يَنْتَهِي إِلَّا فِي آخِرِ النَّهَارِ، تو دن کے آخری پہر میں ہی ختم ہوتا ہے۔ وَأَحْيَانًا يَضَعُونَ هَدَفًا، کبھی کبھی لوگ نشان رکھ دیتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نشان کے لیے، چاہے گھوڑ سواری کا ہو تب بھی جو اس کے آگے پہنچ جاتا ہے، یا دوڑ کا آج کے مقابلہ ہو رہا ہے اس میں بھی ہے، یا بھالا پھینکنے کا ہو، تو ہر ایک میں ٹارگٹ ہوتا ہے، میچ ہوتا ہے اس میں بھی 1 رن کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو بغیر ٹارگٹ کی جیت اور ہار کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو وہ احیاناً، اور کبھی کبھی وہ نشان رکھ دیا کرتے تھے، ہدف بناتے تھے۔ وَيَأْخُذُونَ بِالرِّمَايَةِ، اور تیر اندازی کرتے تھے۔ حَتَّى كُنْتَ تَرَى طَلَبَةَ الْعِلْمِ الْمُرِيدِينَ أَكْثَرَهُمْ فُرُسَانًا وَرُمَاةً، یہاں تک کہ آپ طالب علموں کو اور مریدین کو زیادہ سے زیادہ گھوڑ سوار اور تیر انداز پائیں گے۔ کیوں؟ لِكَثْرَةِ مَا كَانَ يَأْخُذُهُمْ بِهَذَا الْمِرَانِ، اس وجہ سے کہ آپ انہیں کثرت سے یہ مشق دیا کرتے تھے۔ لِكَثْرَةِ مَا كَانَ يَأْخُذُهُمْ بِهَذَا الْمِرَانِ، کہ طلبہ کو، مریدین کو یہ مشق آپ کثرت سے دیا کرتے تھے۔ وَكَانَ يُجُوزُ، اجاز يجوز انعام دینا، اور یہ الذین سے لے کر پھر رمی تک پورا جملہ مفعول ہے، اور وہ حملے میں سبقت کرنے والے اور تیر اندازی میں نشانہ لگانے والوں کو بجوائز ذات قیمت، قیمتی انعامات دیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ قیمتی انعامات دیا کرتے، ترغیبا لہم فی فضائل الحرب، جنگ کی فضیلت کی ترغیب دینے کے واسطے۔ کما انہ کان یوم الخمیس من کل اسبوع مخصصا عندهم للشغل بالایدی، جیسا کہ ان کے یہاں ہر ہفتے کا جمعرات کا دن ہاتھ کے کام کے لیے مخصوص دن تھا، کہ لوگ ہاتھ کا کام کریں گے۔ اب بہت سے کام آگے گنائیں گے۔ فَيَتْرُكُونَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو وہ اس دن تمام درس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وَيَشْتَغِلُونَ بِأَنْوَاعِ الْمِحَنِ، اور وہ طرح طرح کے پیشوں میں مشغول ہو جایا کرتے، جیسے من بلائن، معماری، وَنِجَارَةٍ، بڑھئی گیری، وَحِدَادَةٍ، لوہاری، وَنِسَاجَةٍ، اور بنائی، وَصِحَافَةٍ، اور لکھنے کا عمل، وغیرہ ذلك، اور اس کے علاوہ دیگر ہاتھ کے عمل میں وہ مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ لا تجد منهم ذلك اليوم الا عاملا بيده، آپ ان میں سے اس دن ہاتھ کا کام کرنے والا ہی پا سکتے ہیں۔ والسید المہدی نفسہ، سید مہدی رحمۃ اللہ علیہ خود یعمل بیدی، اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے۔ لا یفتر
حتى ينبه فيهم روح النشاط للعمل. آپ اس وقت تک سست بیٹھتے نہیں تھے، آرام نہیں کرتے جب تک کہ ان کے اندر عمل کے واسطے نشاط کی روح پھونک نہ دے، نشاط کی روح پیدا نہ کر دے. دوبارہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وکان السید المہدی اب ابوہ من قبلہ، سید مہدی اور ان سے پہلے ان کے والد محترم یہتمان جد الاہتمام بالزراعۃ والغرس، بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے کھیتی باڑی کا اور پودے لگانے کا. تستدل علی ذلک من الزوایا التي شاهدوها، تم اس پر کہ وہ کتنا اہتمام کرتے تھے، علی ذلک، ذلک سے مراد اہتمام، اس اہتمام پر آپ ان خانقاہوں سے دلیل حاصل کر سکتے ہیں، ان خانقاہوں کو دلیل بنا سکتے ہیں جس کو ان لوگوں نے کیا تعمیر کیا ہے، آباد کیا. والجنان، اور ان باغیچوں سے التي نسقوا بجوارها، جو ان خانقاہوں کے ارد گرد اس کے پڑوس میں ترتیب سے لگایا ہے. فلا تجد زاویۃ الا لها بستان او بساتین، تم ہر خانقاہ کے پاس ایک یا کئی باغیچے پاؤ گے. وكانوا يستجلبون اصناف الاشجار الغربیہ الى بلادهم من اقاصی البلدان، وہ اپنے ملک میں دور دراز ملکوں سے طرح طرح کے مغربی درخت منگوایا کرتے تھے. وقد ادخلوا فی الکفرہ، یہ نام ہے کفرہ اور جنبوب، پیچھے پڑھ لیا آپ لوگوں نے. کفرہ اور جنبوب نامی مقام میں ان لوگوں نے زراعات واغراسا، کھیتیاں اور پودے لگا دیے، داخل کر دیے. ایسے لم یکن لاحد هناک عدمیہ، کہ وہاں ان پودوں سے، ان کھیتیوں سے کسی اور کو پہلے سے واسطہ نہیں پڑا، یعنی نئے نئے قسم کے پودے اور کھیتیاں تھیں. وکان بعض الطلبہ یلتمسون من السید محمد السنوسی ان يعلمهم الکیمیاء، بعض طلبہ سید محمد سنوسی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کیا کرتے تھے کہ وہ انہیں کیمیا کی تعلیم دیں، کیمیا سکھائیں. فیقول لهم، تو آپ ان سے کہتے الکیمیاء تحت سکۃ المحراث، کیمیا حل کے پھل کے نیچے ہے، یعنی محنت کے نیچے کیمیا. محنت کا دوسرا نام کیمیا. جو شخص محنت کرتا ہے وہ غیر معمولی چیز کو غیر معمولی بنا دیتا ہے. جو محنت کرتا ہے وہ چھوٹے سے بڑا ہو جاتا ہے. جو محنت کرتا ہے وہ جو ہے بے حیثیت سے حیثیت والا ہو جاتا ہے. اسی کا نام کیمیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وَأَحْيَانًا يَقُولُ لَهُمْ، کبھی کبھی آپ ان سے کہتے الکیمیاء هِیَ قَدُّ الْيَمِینِ، کیمیا نام ہے ہاتھ کی محنت کا. یمین ہاتھ، دائنا ہاتھ اس لیے ذکر کیا کہ دائیں کو بائیں پر فوقیت، اور جب دایاں شامل تو بایاں خود بخود شامل. وعرق الجبین، اور پیشانی کا پسینہ. وكان يشوق الطلبة والمريدين إلى القيام على الحرف والصناعات، طلباء کو اور مریدین کو پیشوں اور کاریگری کی نگرانی کرنے کا شوق دلا کرتے تھے کہ آپ ان کی طرف توجہ دیں، اس سے غافل نہ ہو. جیسے مثلا عالم ہو گئے ہیں تو آپ کم سے کم کپڑا سلنا سیکھ لیں. آج کے دور میں تو آپ کپڑے کے محتاج نہیں ہوں گے، پیشہ ہو جائے گا. حالات خراب ہوئے تو آپ نے جو ہے اسے آپ کتاب پڑھتے ہوں گے بہت سے کیا کہتے ہیں فقہا کے بارے میں. شمس الدین حلوائی کے بارے میں پڑھا ہے، وہ کیا ان کا پیشہ تھا. قدوری کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا. تو یہ سب کے پیشے سے متعلق تھے. تو بہت، اور خیاط اور جو ہے کیا کہتے ہیں اور بھی دیگر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پیشے کو باقاعدہ لقب کے طور پر اختیار کیا. لیکن دور حاضر میں عالم کے لیے کسی پیشے کا اختیار کرنا معیوب بھی سمجھا جاتا ہے اور خطرہ بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی کسی پیشے کی طرف جاتا ہے تو وہ اسی کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے. اگر وہ اپنے علم کو محفوظ کر کے پیشے کی طرف آئے تو برا بھی نہیں اور ہونا بھی چاہیے. لیکن اگر وہ اس پیشے میں لگ کر اپنے علم کو کھو دے تو جانا بہتر نہیں. سمجھاری بات؟ تو اس لیے اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آدمی علم کو بھی بچا سکے اور دنیا کی دیگر جو ہے پیشوں سے، ملازمتوں سے فائدہ بھی اٹھا سکے، تاکہ وہ خود کفیل ہو، کسی کا محتاج نہ ہو. اور اگر علماء کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں تو بڑا کام ہو سکتا ہے. وَيَقُولُهُمْ جُمْلًا، اور ان سے ایسے جملے کہتے جس سے ان کا دل خوش ہو جاتا ہے اور ان کے پیشوں کی اس سے رغبت بڑھ جاتی ہے. حَتَّى لَا يَزَرُوا بِهَا أَن يَظُنُّوا أَنَّ طَبَقَتَهُمْ هِيَ أَدْنَىٰ مِن طَبَقَةِ الْعُلَمَاءِ. یہ اس لیے تاکہ وہ ان پیشوں کو اور ان جو ہے کاریگریوں کو حقیر نہ سمجھیں اور یہ گمان بھی نہ کریں کہ ان کا طبقہ علماء کے طبقہ سے نیچے درجے کا ہے. فَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ، وہ ان مزدوروں سے یا ان پیشہ وروں سے کہتے يَكْفِيكُم مِّنَ الدِّينِ، دین کی طرف سے اتنا ہی دین تمہارے لیے کافی ہے کہ نیت اچھی ہو اور شرعی فرائض کی انجام دہی ہو جائے. وَلَيْسَ غَيْرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنكُمْ، اور تمہارے علاوہ تم سے بہتر اور افضل نہیں ہے. وَأَحْيَانًا يُدْمِجُ نَفْسَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِرَفِ، کبھی کبھی وہ خود کو
پیشہ وروں کے درمیان شامل کر لیا کرتے تھے، داخل کر لیا کرتے تھے۔ وَيَقُولُهُمْ اور کہتے تھے، وَيَشْتَغِلُ مَعَهُمْ اس حال میں کہ ان کے ساتھ مشغول ہوتے، يَظُنُّ أَهْلُ الْأُرَيْقَاتِ ورق کہتے ہیں کاغذ کو، علماء کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ کاغذ، اس لیے اريقات کہہ دیا۔ اور بزرگوں کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ تسبیح سے، تو سبیحات کہہ دیا۔ وہ خود ہی وضاحت کر دی کہ اريقات والے اور سبیحات والے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، نہیں، خدا کی قسم وہ ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یرید بأہل الاريقات العلماء وبأہل السبیحات العابدین والقانتین، اريقات والوں سے مراد ان کی علماء ہیں، سبیحات والوں سے مراد ان کی عابدین اور قانتین، قانتین خشوع والے۔ فکانوا یرید ان یقول لهم للمحترفین والصناع، گویا کہ وہ پیشہ وروں اور کاریگروں سے یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ لا تظنوا انکم دون العلماء والزہاد مقاما، کہ تم اپنے آپ کو علماء اور زاہدین سے کم مرتبے کا نہ سمجھو، بمجرد کونکم صناعا وعملۃ، محض اس واسطے کہ تم کاریگر اور کام کرنے والے ہوں، اور محض اس واسطے کہ وہ علماء اور قراء ہیں تو وہ اعلیٰ درجے کے تم ادنا درجے کے، ایسا گمان نہ کرو۔ سمجھائی بات؟ ھذا لیزیدہم رغبۃ ورغبۃ وشوقا، یہ اس لیے تاکہ وہ ان کے اندر مزید رغبت اور شوق پیدا کر دے۔ ویعلم الناس، اور لوگوں کو سکھاتے تھے وہ حرمت الصناعہ، کاریگری کا احترام، کاریگری کا احترام سمجھیے آپ، التی لا مدنیت الا بہا، جس کے بغیر تمدن کا وجود نہیں، زندگی کا وجود ہی نہیں ہے۔ اب سارے کے سارے لوگ جو ہے کاریگری سے ہٹ جائیں، پیشہ وری سے ہٹ جائیں، اس کو خراب سمجھے تو آپ کے سامنے یہ کپڑا، یہ صدری اور یہ تمام چیزیں کہاں سے وجود میں آئیں؟ یہ تمام چیزیں تمدن کا لازمی حصہ ہیں، جس سے انسان کی زندگی کبھی آزاد ہو ہی نہیں سکتی۔ هذه الفرقة عملیہ، یہ جماعت عملی جماعت تھی، لا تعتمد على مجرد التلاوة والذکر دون العمل والسیر، یہ محض تلاوت اور ذکر پر اکتفا نہیں کرتی تھی، کام کو اور چلنے پھرنے کو چھوڑ کر کے۔ فَيَتَجْمَعُ بَيْنَ الْعَمَلِ الشَّرْعِي بِحَذَافِيرِهِ، أي بِكُلِّهِ، یہ جماعت مکمل شرعی عمل کی جامع تھی۔ وَتَجَرُّدُ الصُّوفِ إِلَى أَقْصَى دَرَجَاتِهِ، اور صوفیانہ ترک اور تجرد کی جامع تھی آخری درجے تک، شرعی عمل بھی اختیار کیے ہوئے تھے، متوکل بھی تھے اور اپنے پیروں پر کھڑے بھی تھے۔ کہنا وَتَنظِمُ بَيْنَ الظَّاهِرِ الْبَاطِنِ، نظمن، اور وہ ظاہر اور باطن کا ایسا نظم کیے ہوئے تھی، لم یوفق الیہ غیرہا، کہ کسی اور جماعت کو اس کی توفیق نہیں ملی۔ بات سمجھ آ رہی نظر عالم؟ وَيَظْهَرُ، اور یہ بات ظاہر ہوتی ہے، ان مؤسسی هذه الطریقتی، اس طریقے کے بانیان، مؤسسین، بنیاد رکھنے والے، السید محمد بن علی بن السنوسی وولدیہ السید المہدی والسید الشریف، یہ تمام کے تمام نام ہیں کہ ان کے اس طریقے کے بانی سید محمد ابن علی ابن السنوسی، ان کے دونوں لڑکے سید مہدی، سید شریف، اور ان کے بڑے بڑے معاونین جیسے سید احمد الریفی، سید عمران ابن برکہ، سید احمد الطواتی، سید عبد الرحیم ابن احمد، اور سید عبداللہ السنی، سید ابو القاسم العیساوی، ان کے علاوہ اور لوگ، کانوا علی اخلاق عظیمہ، اخلاق عظیمہ پر قائم و دائم تھے، و مدارک سامیہ، بلند درجات پر فائز تھے، تدل علیہا اقوالہم افعالہم، اس کی دلیل ان کے اقوال اور افعال ہیں۔ حدثني سید احمد الشریف ان عمہ الاستاذ المہدی کان یقول لہ، مجھے میرے آقا احمد شریف نے بتایا کہ ان کے چچا استاد مہدی کان یقول لہ، ان سے کہا کرتے تھے، لا تحقرن احدا، کسی کو حقیر نہ سمجھو، نہ مسلمان کو، نہ نصرانی کو، نہ یہودی کو، نہ لیکن ذات کے اعتبار سے۔ کس کے اعتبار سے؟ عمل کے اعتبار سے نہیں، کسی کی ذات حقیر نہیں، عمل حقیر۔ جیسے کپڑا ہے تو کپڑے سے نفرت نہیں، کپڑے پر لگی نجاست سے نفرت، جب تک نجاست لگی کپڑا دور رہے گا، نجاست صاف ہوگی کپڑا بدن پہ۔ ایسے انسان ہے جب تک گندگی میں لپٹا ہے نفرت، جو گندگی ہٹی سینے سے لگ گیا۔ جیسے عمر ابن خطاب کی مثال ہم دے دیتے ہیں آپ کو، جب تک کفر میں تھے دور تھے، نفرت تھی، اسلام میں آئے تو سر پہ بٹھائے گئے۔ تو انسان کی ذات سے کبھی نفرت نہ ہو، انسان کے اعمال سے نفرت ہو۔ جب اعمال خراب تھے دور رہے گا۔ جیسے بچہ ہے، ماں بہت محبت کرتی ہے، جب تک نجاست میں لپٹا ہوا ہے، پخانے لگائے ہوئے ہیں تو ماں اس کو گود نہیں لے، لیکن جب دھل لے گی تو سینے پہ لگا لے گی۔ تو نفرت کس سے تھی؟ اس نجاست سے۔ انسان کے اعمال سے نفرت تو ہوگی، اور یہی حکم شریعت، ذات سے نفرت نہیں۔ مثلا وہ شخص نیک ہو گیا، سدھر گیا، اچھا ہو گیا،
मजलिस में बैठने के लायक हो गया, पड़ोस में बैठने के लायक हो गया, साथ में रहने के लायक, लेकिन जैसे गंदगी किया उठा के उसको बाहर कर दिया जाए। कपड़ा आप जब तक पहनेंगे जब तक नापाक नहीं, नापाक हो जाएगा तो आप कितना कीमती कपड़ा हो उतार के क्या करेंगे, फेंक देंगे। तो ये इंसान का मकाम है, किसी को हकीर न जानिए, ना मुसलमान को, ना नसरानी को, ना यहूदी को, ना काफिर को। शायद कि वो अपनी जात में तुमसे बेहतर अफजल अल्लाह के नजदीक। इज़ अंत ला तदरी मादा तकूनु खातिमतुहु, जबकि तुम्हें पता ही नहीं कि उसका खात्मा कैसा होगा। और हदीस में आपने पढ़ा इन्नमल अमाल बिल खवातीम, कि अमाल का दार मदार क्या है, खातिमे से है। जो ईमान के साथ मरेगा काबिल कबूल, बिला ईमान मरा उसकी कोई हैसियत, तो आखिरी उसका जो है मामला देखा जाता है। वो बिमिस्लि हादिल आदाब कानू याखुदून औलादहुम मुरीदीन, इन जैसे आदाब को वो अपने औलाद और अपने मुरीदीन को सिखाया करते थे। फकाना मिन हाउला यख्ताब व अब्दाल, करे इन्हीं में से कुछ कुतुब हुए और कुछ अब्दाल हो गए। यतजम्मलु तारीख बिज़िक्रिहिम, इनके तस्करे से, उनके जिक्र से तारीख रोशन है, खूबसूरत है। वासिततु उक़दीहिम अल-यौम हुवा सय्यिद अहमद शरीफ अल्लज़ी नहनु फी तर्जुमतिही, और उनमें अफजल हार का बीच सबसे बेहतर होता नहीं होता, जो हार पहनती हैं ख़वातीन उसमें सबसे बेहतर क्या होता है, बीच का, वो लटक करता है। तो इससे मुराद अफजल यानी अफजलहुम, आज उनमें से सबसे बेहतर वो हैं सैयद अहमद शरीफ, जिनकी सवाने में हम लोग मसरूफ़ पढ़ रहे हैं। वक़द दर्रफ़ इज़ादा अस्सय्यिद अल-मुशार इलैहि अल 50, सैयद अहमद शरीफ रहमतुल्लाह जिनकी तरफ इशारा किया गया है, उनकी उम्र 50 से ज़ायद हो गई थी। लेकिन हयतुहु, लेकिन आपकी हयत ज़ाहिरी ला तदल्लु अला उसूल इला हदीसिन, 50 की उम्र तक पहुंचने पर दलालत नहीं कर रही थी कि आप मालूम होता कि और जवान है, बूढ़े नहीं नजर आ रहे थे। क्यों? लिनुदरत शैबी फी शारिही, आपके बाल कम सफ़ेद होने की वजह से। वराइल मंदर, आप खुशनुमा थे, खुशमंदर थे। बही तला, खूबसूरत थे। तलातुम कहते हैं देखने को, दीर, देखने में उम्दा थे, हसीन थे। अमलुल जिस्म, मजबूत जिस्म के थे, मोटे, ताज़े, तंदुरुस्त। कबील बिनिया, और साख्त के तंदुरुस्त थे। एक ढांचा होता है, एक गोश्त का होता है, तो अमल से मुराद जिस्म के अंदर गोश्त होता है, पुरगोश्त थे। और कबील बिनिया, ढांचा जो आपको बना था वो बिल्कुल मजबूत था, लंबे तड़ंगे थे, जैसा होना चाहिए वैसे थे। ला यमकिनु अन यराहु अहद बिदून अन युजिल्लहु व यहतरिमहु, कोई भी शख्स जो देखता, मुमकिन नहीं था कि वो आपका एहतराम न करे और आपको आज़िम न समझे। ला यमकिनु अन यराहु अहद, कि किसी शख्स के लिए मुमकिन नहीं था कि वो देखे बगैर आपकी ताज़ीम किए हुए, बगैर एहतराम। यानी जो भी शख्स देखता था आपको, वो आपकी लाजिमन एहतराम भी करता था और आपकी ताज़ीम भी करता। आप ऐसे शख्सियत के मालिक थे, ज़ाहिरन भी बातिन। कभी कभी ऐसा होता है आदमी अंदर के एतबार से बहुत आला होता है, उसके अखलाक अच्छे, लेकिन ज़ाहिर एतबार से बड़ा दुबला पतला होता है, तो उसका असर वो नहीं पड़ता जो मजबूत का पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है आदमी ज़ाहिर तौर से बड़ा मजबूत है, बहुत तंदुरुस्त है, लेकिन अखलाक अच्छे नहीं है। तो दोनों के जामे थे, अंदर से भी मजबूत थे और बाहर से भी वो मजबूत थे।